السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کے سامنے نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بیان کروں گا، اور یہ کتاب ہے تعلیم الاسلام، جس کو آپ بہت پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ بچپنے میں یہ عام طور سے پرائمری کے اندر پڑھائی جاتی ہے تعلیم الاسلام، اور یہ بہت مشہور کتاب ہے، اور مفتی کفایت اللہ دامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تصنیف کیا ہے، جو بہت ہی مشہور دارالعلوم دیوبند کے مفتیان اکرام میں تھے، اور انہوں نے نماز کا مکمل طریقہ اس کے اندر لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ نماز پڑھنے کی پوری ترکیب: جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اپنا بدن حدث اکبر اور حدث اصغر اور ظاہری ناپاکی سے پاک کر لو۔ حدث اکبر کا مطلب ہوتا ہے جنابت سے غسل کر لینا، اور حدث اصغر کا مطلب ہے وضو کر لینا، اور ظاہری ناپاکی سے پاک کر لو یعنی جسم پر یا کپڑے پر کہیں پر کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس کو پاک کر لو، دھل لو، اور پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل یا اس کے قریب قریب فاصلہ رہے۔ پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل سے کرو، مثلا یہ کہ فجر کی نماز فرض خدا کے واسطے پڑھتا ہوں، اور زبان سے بھی کہہ لو تو اچھا ہے، یعنی دل سے نیت یہ اصل ہے، اور زبان سے بھی اگر کہہ لے تو بہتر ہے، اگر نہیں کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ رہیں، اور انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہوں اور انگلیاں کھلی رہیں۔ اس وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لو۔ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رہے، اور انگوٹھے اور چھنگلیاں سے حلقے کے طور پر گٹے کو پکڑ لو، اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر رہیں، اور نظر سجدہ کی جگہ پر رہے۔ ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ ثنا پڑھو، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھو۔ جب سورہ فاتحہ ختم کر لو تو آہستہ سے آمین کہو، پھر کوئی سورہ یا کوئی بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھو، لیکن اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے رہو۔ تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور سورہ کچھ نہ پڑھو، یعنی صرف ثنا پڑھ کر کے خاموش رہنا ہے۔ قرات صاف صاف اور صحیح صحیح پڑھو، جلدی نہ کرو۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ، انگلیوں کو کھول کر ان سے گھٹنوں کو پکڑ لو، پیٹھ کو ایسا سیدھا کر لو کہ اگر اس پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو ٹھیک رکھا رہے۔ سر کو پیٹھ کی سیدھ میں رکھو، نہ اونچا کرو نہ نیچا رکھو۔ ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور پنڈلیاں سیدھی کھڑی رہیں۔ پھر رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھو، پھر تسمیع کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ تحمید بھی پڑھ لو، امام صرف تسمیع پڑھے اور مقتدی صرف تحمید پڑھے، یعنی جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے گا، اور منفرد تسمیع اور تحمید دونوں پڑھے۔
یعنی یہ تنہا نماز پڑھے تو اس میں سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد دونوں پڑھے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ، پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھو، چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اور انگوٹھے کان کے مقابل رہیں، ہاتھوں کی انگلیاں ملی رکھو تاکہ سب کے سرے قبلہ کی طرف رہیں، کہنیاں پسلیوں سے اور پیٹھ رانوں سے علیحدہ رہے، کہنیاں زمین پر نہ بچھاؤ، سجدے میں 3 یا 5 مرتبہ سجدے کی تسبیح کہو، پھر پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کرو، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو، اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لو، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھو، امام کے پیچھے ہو تو کچھ نہ پڑھو، خاموش کھڑے رہو، پھر اسی قاعدے سے رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ اور دوسرا سجدہ کرو، پھر اسی قاعدے سے یعنی جس طرح سے پہلی رکعت میں رکوع کیا تھا، قومہ یعنی رکوع سے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے تھے، پھر سجدے میں گئے تھے، اور جلسہ مطلب سجدے کے درمیان ایک سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور دوسرا سجدہ کرو، دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ، سیدھا پاؤں کھڑا رکھو، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھو اور التحیات پڑھو، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچو تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ باندھ لو اور چھنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لو، اور کلمہ کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرو، لا الہ پر انگلی اٹھاؤ اور الا اللہ پر جھکا دو، اور اسی طرح آخر تک حلقہ باندھے رکھو، تشہد ختم کر کے اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھو، دعا وہی اللہم انی ظلمت نفسی، پھر پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرو، دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں طرف منہ پھیرو اور بائیں طرف سلام میں بائیں طرف منہ پھیرو، دائیں سلام میں دائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرو اور بائیں سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرو، اور جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی بھی نیت کرو، اور امام دونوں سلاموں میں مقتدیوں کی نیت کرے، اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد درود نہ پڑھو، اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد درود نہ پڑھو بلکہ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور تیسری اور چوتھی رکعت اگر نماز فرض ہے تو اس کے قاعدے سے، اور واجب یا سنت یا نفل ہے تو اس کے قاعدے سے پوری کر کے سلام پھیر دو، سلام کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھو، اور یہ دعا بھی مسنون ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ نماز کے بعد جو بھی اور آپ کو دعا کرنا ہے کریں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے ای الدعاء اسمع۔ صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ دعا کون وقت میں قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے زیادہ تر، اس لیے نماز کے بعد اپنے مطابق دعا مانگ لیا کرو۔